السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور اچھے پاکستانیوں، آپ جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ ہر وقت حفاظت فرمائے اور آپ ہر جگہ خوش رہیں۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر غور و غوض کریں گے، سوچ بچار کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی حدیث ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6446، 6446۔ اچھے مسلمانوں اور سچے پاکستانیوں، آج کی اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تربیت کرنے کے لیے، ہمیں بہتر راستہ سمجھانے کے لیے، درست بتانے کے لیے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں فرما رہے ہیں کہ امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ یعنی آپ کے پاس ڈھیر سارا سامان ہونا یہ امیر ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ کا دل غنی ہو، یعنی آپ دلی طور پر اس طرح سے ہوں کہ دوسروں کو کچھ دے کے خوش ہوتے ہوں، تو پھر آپ کو امیر گنا جائے گا، پھر سمجھا جائے گا کہ آپ امیر ہو۔ یعنی دل کا امیر ہونا ضروری ہے مال کے امیر ہونے سے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ہمیں دوسروں کو چیز دے کے خوش ہونے والا بننا چاہیے، نہ کہ ڈھیر سارے سامان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھنے سے۔ اب ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سامان تو بہت ہے، لیکن وہ کسی کو کوئی چیز دینا پسند نہیں کرتے، کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، امیر آپ میں سے وہ ہے جس کے پاس سامان بے شک تھوڑا ہے، لیکن وہ جب کوئی چیز اس سے میں سے کوئی مانگتا ہے یا اس کو دل میں آتا ہے کسی پر رحم، تو وہ خوشی خوشی کسی کو کچھ دے بھی دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور اچھے مسلمانوں، ہمیں یہ سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ کیا ہم نے کبھی اپنی دولت میں سے، اپنے سامان میں سے، اپنی چیزوں میں سے کیا کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے کو دی؟ کبھی اپنی دولت میں سے کسی کو کچھ عطا فرمایا کہ چلو وہ بھی اس وقت تنگ دستی میں ہے یا اس کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم اس کو کچھ دے دیں؟ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے خوشی ہے، آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں، شاباش دیتا ہوں، سبحان اللہ کہتا ہوں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نبی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اس چیز پر غور کریں اور پھر آنے والے کل میں، یعنی آج کے بعد جو دن ہے، جتنی بھی عمر ہے، اس میں کوشش کریں کہ دوسروں کو دے کر خوش ہوں، چاہے وہ کوئی چیز آپ کے سامان میں سے مانگے، استعمال کرنے کو مانگے یا ہمیشہ کے لیے مانگے، تو اسے کچھ عطا کر دیں۔ اسی طرح سے آپ کی دولت میں سے بھی آپ جو ہے وہ دوسروں کو کچھ دے کے خوش ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ دینے سے آپ کو اور زیادہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے راستے میں، میرے آس پاس میری مخلوق کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرے گا، اسے اس کے مال میں بھی میں اضافہ کروں گا، اور جو اپنا سامان دے گا ضرورت کے مطابق تو وہ بھی اس کی ضرورتیں میں بھی پوری کروں گا۔ جب میری مخلوق کی کوئی ضرورتیں پوری کرے گا تو پھر میں اس کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ تو اس لیے اللہ پر اپنا یقین پختہ کیجیے اور ساتھ ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیے، درست بات کو، درست فیصلے کو، درست
بات جو ہے اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے، جو کہ آج کل کے ماحول میں نہیں ہے، لیکن ایسا ممکن ہے کہ ہم ایسا کرنا چاہیں، غور کریں، سوچیں تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی عادتیں، اپنی سوچیں، اپنی جو آپ کے پاس دولت ہے، اپنا سامان ہے، اس کو دوسروں پر خرچ کرنا سیکھیے، اسے دوسروں پر خرچ کرنا شروع کیجیے، دوسروں کو دینا، خوشی سے دینا جو ہے وہ شروع کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جگہ ہر وقت مدد کو پہنچ جائے گا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے کہ آپ آئندہ سے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی کسی کو دیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ حالی، یعنی وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ اس سوچ کے تحت کسی کو کچھ دیتے ہیں کہ میں اپنے نبی کے کہے ہوئے پر عمل کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں، جب آپ اس نیت سے کسی پر خرچ کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے، دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں ملیں گی، اور پھر سب سے بڑھ کر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دیتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، دنیا پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف رب کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو ہم یہ کام کیوں نہ کریں، ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے، اس دعا کے ساتھ کہ قائم رہے میرا اور آپ کا پیارا وطن پاکستان، اور ڈٹے رہیں ہم ایمانداری سے اچھے کاموں کے لیے، اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں بہتر سے بہتر تر ہم ضرور کریں۔ اور جب ہم اپنی نیت کو اچھا رکھتے ہوئے یہ کام کرنے پر ڈٹ جائیں گے تو پھر کامیابیاں بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ ہر وقت کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔